یہ باتیں بڑی زد عام ہو گئی ہیں، تیرا جج، میرا جج، اس کا جج، اس کا جج، یہ کیوں؟ وجہ کیا ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز نے جو رول پلے کر رہی ہیں، پہلے 26ویں ترمیم لانے میں، پھر 26ویں ترمیم پر عمل درآمد کرنے میں جو رول پلے کر رہی ہیں وہ بڑا افسوسناک ہے۔ اچھا سر، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو آپ کی پٹیشنیں ہیں اس پہ نمبر لگ گیا اور کہا گیا جی جنوری کے دوسرے ہفتے میں سماعت کے مقرر، کیا یہ سماعت جو ہے آئینی بینچ کی کرے گا یا فل کورٹ کرے گا؟ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہماری ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ فل کورٹ کریں۔ اگر آئینی بینچ کرتا تو کیا پیش ہوں گے آپ؟ ہم نے اس پہ اعتراض کرنا۔ آپ اعتراض کریں گے؟ اچھا سر، کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ یہ لگ رہا ہے کہ جیسے آرڈر آیا ہے کہ جو ملٹری ایک جو کورس ہیں اس پہ جو سویلینز کا ہے اس کے 85 ملزمان کا جو ہے فیصلہ سنا دیا جائے، تو یہ کہیں نہ کہیں لگ نہیں رہا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ سویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے؟ آپ صحیح کہتے ہیں کہ اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے ملٹری کورٹس کو سیولین کے ٹرائل کے لیے قبول کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو فیصلہ سنانا ہے، ابھی تو بحث چل رہی ہے، ابھی تو ہماری بحث نہیں ہوئی جو ملٹری کورٹس کے خلاف بحث کریں گے۔ ابھی تو ملٹری کورٹس کے حق میں جو بحث ہو رہی ہے جو کہ خواجہ بھارت صاحب کر رہے ہیں وہ سنی جا رہی ہے، اور ابھی تو رسپونڈنٹس کی بحث ہی نہیں ابھی سنی گئی۔ اس سے پہلے آپ نے ایک انٹرم آرڈر پاس کر دیا، یہ بڑا افسوسناک ہے۔ سر، اس انٹرم آرڈر کو تو آپ چیلنج بھی نہیں کر سکتے، کیا کیا جا سکتا ہے اس پر؟ کیا حل کیا ہوگا؟ کیا 85 ملزمان جو ہے ان کو سزائیں دیں گی؟ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپیل کا حق رکھتے ہیں، تو پہلے سزائیں ہی کیوں دی جائیں ابھی جب تک مکمل نہ ہو؟ یہی آرڈر میں کنٹراڈکشن ہے۔ لیکن سر، کیا پریشرائز ہے یا آزاد ہے جوڈیشری سپریم کورٹ کے ججز، خاص طور پہ آئینی بینچ؟ 26ویں ترمیم کے بعد خاص طور پہ آئینی بینچ جو سو کالڈ آئینی بینچ ہے وہ بنایا، اس سلیکشن کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے، اس میں بیشتر جونیئر ججز ہیں، لہذا وہ اتنا انڈیپینڈنٹ بینچ نہیں ہے۔ سر، منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے جو مسلسل خط لکھے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے، اچھا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ فل کورٹ اس کو آئینی بینچ کو جب آئینی بینچ کے خلاف جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سماعت کرے گا تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے فیصلہ کس طرف جائے گا؟ دیکھیے، جو بھی ہوگا کم از کم اس میں سپریم کورٹ مکمل طور پر اکٹھی ہوگی اور فیصلہ سنائے گی۔ ہمیں امید ہے کہ جب یہ سپریم کورٹ یعنی جو 16 ججز جو اس وقت ججز تھے جب 26 ترمیم لائی گئی، 16 ججز ایڈ ہاک ججز نہیں ہوں گے شامل؟ ایڈ ہاک ججز تو ہو ہی نہیں سکتے، یہ کریٹیکل میٹر ہے، اس میں صرف پرماننٹ ججز بیٹھ سکتے ہیں، اور وہ اگر سنیں گے تو ہمیں امید ہے کہ اچھا فیصلہ ہے۔ اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ججز کے نام گئے ہیں کیا وہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں؟ اور اگر وہ آ جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ججز تو کیا آپ کو انصاف تباہ ہوتا نظر نہیں آ رہا؟ بالکل، اگر وہ سیاسی نامزد ہوں گے، سیاسی جماعتوں کے نامزد ہوں گے تو وہ تو پھر اپنی سیاسی جماعتوں کے حق میں فیصلے کریں گے۔ کچھ ناموں پہ تحفظات ہیں آپ کو کہ سارے جن کے نام گئے ہیں ججز کے لیے؟ دیکھیے، میں انڈیویجول پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن اس بات کا افسوس ہے کہ یہاں پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل پارٹیز کے جو نامزد لوگ ہیں جوڈیشل کمیشن میں وہ سیاسی نام دے رہے ہیں، وہ بہت غلط ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ جو بانی پی ٹی اے کو مزید مقدمات میں جو ہے وہ نامزد کیا جا رہا ہے، جیسے کہ 26 نومبر کے جو مقدمات درج کی گئی اس میں بھی، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ان کی رہائی ممکن ہے یا کب ہوگی؟ دیکھیے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کی نیتیں اچھی نہیں ہیں، بدنیتی سے یہ ہر طرح کے نئے مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور ان کو الجھائے جا رہے ہیں نئے مقدمات میں۔ لیکن بہرحال ایک نظام ہے اللہ کا، ایک نہ ایک دن ظلم اور جبر جو ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سر، سیول نافرمانی کی بات کی گئی تھی لیکن سیول نافرمانی کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا گیا، کیا سیول نافرمانی سے فائدہ ہوگا؟ پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے یا اس میں کوئی کہیں نہ کہیں مذاکرات کی طرف بات لے کے جانے کے لیے سیول نافرمانی کی کال دی گئی تھی؟ دیکھیے، وہ کنڈیشن کی ہے، ہم نے مذاکرات کا رستہ بند نہیں کیا ہے، اس سے پہلے مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن کہا یہ جا رہا تھا پہلے حکومت سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے، لیکن ہم نے اب دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ مکمل طور پر تو نہیں، لیکن بہرحال کسی حد تک اگر اس سے کچھ لوگوں کو آزادی مل سکے، ہمارے ورکرز کو، کیونکہ ورکرز بیچارے بہت عرصے سے بہت سخت مشکل میں اور دشواری میں۔ یہ مذاکرات اگر کیے جائیں گے تو صرف ورکرز کی مشکلات کم کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، یہ بھی وجہ ہے، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر 12 جولائی کا ہے اس پر فی الفور عمل درآمد ہو۔ سر ابھی تک مخصوص نشستوں کا بھی کیس ڈیڈ ہو گیا، اس طرح کے مختلف کیسز جو ہیں وہ
डेड हो गए, तो क्या आपको लगता है कि मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो अपील दोबारा आईनी बेंच के सामने रखी जाए? आईनी बेंच के सामने आने का तो कोई मकसद ही नहीं, वो तो 13 जजेस का फैसला है, रिव्यू पिटीशन वही 13 सुन सकते हैं और कोई नहीं। बहुत शुक्रिया सर।